السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جولائی کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو ایبے انتخابی مہم کے دوران ایک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ جاپانی حکام کے مطابق جاپان کے 62 سابق وزیر اعظم شنزو ایبے جمعے کو انتخابی مہم کی تقریر کے دوران سینے میں گولی لگنے سے ہلاک ہوئے۔ 21ویں صدی میں جاپان کے سیاسی منظرنامے پر چھائے رہنے والے شنزو ایبے نے نہ صرف جاپانی معیشت کو ازسر نو مرتب کیا تو وہیں جاپان میں کئی اصلاحات متعارف کروائیں۔ شنزو ایبے 52 برس کے تھے جب سن 2006 میں وہ پہلی مرتبہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوئے۔ وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کے وزیر اعظم بننے والے سب سے کم عمر سیاستدان تھے۔ انہیں جاپان کی سیاست میں تبدیلی کا استعارہ سمجھا جاتا تھا، جبکہ نوجوان طبقے میں بھی وہ خاصے مقبول تھے۔ وہ جاپان کے ایک قدامت پسند اور صاحب ثروت گھرانے میں 1954 میں پیدا ہوئے۔ شنزو ایبے جاپان کی تاریخ میں سب سے طویل مدت تک وزارت عظمیٰ کے منصب پر رہنے والے سیاستدان تھے۔ پہلی مرتبہ انہوں نے سن 2006 میں وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا اور 1 سال تک اس عہدے پر رہے، جس کے بعد وہ سن 2012 سے سن 2020 تک اس منصب پر قائم رہے۔ جاپان کے نشریاتی ادارے NHK نے بتایا کہ مبینہ حملہ آور 41 سالہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس شخص کی شناخت ٹیٹسیو یایا گامی کے نام سے ہوئی ہے۔ اس نے 3 سال جاپانی سیلف ڈیفنس فورسز میں خدمات انجام دی تھی۔ شنزو ایبے کے قاتلانہ حملے میں ہلاکت نے پورے جاپان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دنیا بھر میں جہاں سابق جاپانی وزیر اعظم کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہیں جاپان جیسے ملک میں سیاسی رہنما کے قتل پر حیرانگی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے شنزو ایبے کی ہلاکت پر جاری کیے گئے بیان میں کہا ہے کہ ہمیں سابق وزیر اعظم کی وحشیانہ حملے میں ہلاکت پر صدمہ پہنچا ہے۔ ہم صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور ہماری تمام تر ہمدردیاں شنزو ایبے کے اہل خانہ اور جاپانی عوام کے ساتھ ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے سابق جاپانی وزیر اعظم کے قتل کو انتہائی پریشان کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے لیے ایک غیر معمولی شراکت دار اور ایک عظیم رہنما تھے۔ چین، فرانس اور دیگر عالمی رہنماؤں کی جانب سے بھی تعزیتی پیغامات میں افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کے شہر مکہ میں موجود عازمین آج وقوف عرفات ادا کر رہے ہیں، جو حج کا رکن اعظم ہے۔ دنیا بھر سے جمع ہونے والے 10 لاکھ عازمین میدان عرفات میں عبادات میں مصروف ہیں اور انہوں نے نماز ظہر و عصر ایک ساتھ ادا کی۔ شیخ محمد بن عبد الکریم نے مسجد نمرہ میں خطبہ حج کے دوران مسلمانان عالم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی اقدار کا تقاضا ہے کہ جو چیز نفرت کا باعث بنے اس سے دور ہو جائیں اور نیکی کرنے میں ہمیشہ جلدی کریں۔ انہوں نے کہا کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ انسانیت کی قدر اور احترام کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ انہوں نے عازمین کو تاکید کرتے ہوئے کہا کہ حج ایسے ادا کرو جیسے پیغمبر اسلام نے ادا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے اگر ان سے دور رہا جائے تو اسی میں عافیت ہے۔ سعودی حکام نے عازمین کے لیے انتظامات کر رکھے ہیں، لیکن مکہ کا گرم موسم دنیا بھر سے آنے والے حجاج کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہے۔ جمعے کو مکہ شہر کا درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی پیشگوئی ہے۔ حکام نے ہیٹ اسٹروکس سے متاثرہ عازمین کے لیے مختلف عارضی اور مستقل ہسپتالوں میں ہزاروں بستروں کو بھی مختص کر دیا ہے۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا، دنیا بھر سے اہم خبریں۔
پاکستان کی موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان اور امریکہ کے خصوصی صدارتی نمائندے برائے موسمیاتی امور جان کیری نے عالمی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا اور پاکستان پر مرتب ہونے والے اثرات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ جمعرات کو ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران جان کیری ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق اس موقع پر شہری رحمان نے جان کیری کو پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے درپیش اثرات اور خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان عالمی ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے پہلے 10 لوگوں کی فہرست میں شامل ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو پانی کی کمی کا خطرہ بھی درپیش ہے۔ پاکستان کی موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان نے یہ بات ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب پاکستان میں حال ہی میں ملک کے مختلف علاقوں بشمول بلوچستان میں ہونے والی حالیہ غیر معمولی بارشوں کے دوران ہونے والے مختلف حادثات میں 70 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک جانب پاکستان کو بجلی پیدا کرنے کے لیے عالمی مارکیٹ سے گیس کی فراہمی ممکن نہیں ہو پا رہی، تو دوسری جانب مہنگے کوئلے اور تیل کی وجہ سے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ قابو میں آتا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ملک کی برآمدات میں 60% حصے دار ٹیکسٹائل کی پنجاب میں واقع صنعتوں کو گیس کی عدم فراہمی کی وجہ سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مالی سال کے پہلے ہی مہینے میں برآمدات میں 50% تک کمی آ سکتی ہے۔ افغان وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ طالبان انتظامیہ نے کوئلے کی قیمت میں دگنا سے بھی زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔ افغان انتظامیہ کی جانب سے یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ ہفتے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان سے کوئلہ درآمد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بدھ کے روز طالبان کی وزارت خزانہ نے کہا کہ طالبان انتظامیہ نے کوئلے کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ بین الاقوامی امداد ختم ہو جانے کے بعد افغانستان کوئلے کی برآمدات پر محصولات بڑھا کر اپنے بجٹ خسارے کو کم کر سکے۔ طالبان حکام کہہ چکے ہیں کہ وہ افغانستان کا غیر ملکی امداد پر انحصار کم کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان کے 8 صوبوں میں سیلاب سے 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ طالبان کی آفات سے نمٹنے والی وزارت کا کہنا ہے کہ ان ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی دوران اقوام متحدہ کی رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ لوگر، غزنی، پکتیا اور میدان وردک میں صوبوں میں سیلاب کی اطلاع ملی ہے۔ ابتدائی رپورٹس بتاتی ہیں کہ حالیہ طوفانی سیلاب سے 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں، سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور زرعی زمینیں تباہ ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے دفتر برائے رابطہ OCHA کا کہنا ہے کہ ملک کے شمال میں واقع صوبے سرپل کے ضلع بلخاب میں حالیہ لڑائی کے نتیجے میں کم از کم 27,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ہمارے شراکت دار بلخاب میں 10,000 سے زیادہ لوگوں کو خوراک اور دیگر سامان فراہم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ طالبان اور متحدہ عرب امارات مذاکرات سے واقف ذرائع کے مطابق خلیجی ملک کے لیے کابل کے ہوائی اڈے اور افغانستان میں کئی دوسرے اڈوں کو چلانے کے لیے ایک معاہدے پر تیار ہیں، جس کا اعلان ہفتوں کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ قطر اور ترکی سمیت علاقائی طاقتوں نے افغانستان کے اہم ہوائی رابطے کابل کے ہوائی اڈے کو چلانے کے لیے تعاون کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کئی مہینوں کی بات چیت کے بعد طالبان اپنی تمام کارروائیاں متحدہ عرب امارات کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، جو پہلے بھی افغان ہوائی اڈے چلاتے رہے ہیں۔ طالبان نے افغانستان کے مشرقی صوبوں میں نہر میں پھینکی گئی 100 سے زائد لاشوں کے بارے میں ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ لاشیں ملنے کی افواہیں درست نہیں ہیں۔ جرمن حکومت نے بھارت کی فیکٹ چیکر ویب سائٹ آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کی گرفتاری کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ صحافیوں کی تحریر و تقریر پر ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جانی چاہیے اور انہیں جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جرمن وزارت خارجہ کے ترجمان نے برلن میں ایک نیوز بریفنگ میں محمد زبیر کی گرفتاری سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا
کہ جرمنی اس مخصوص کیس سے واقف ہے اور نئی دہلی میں جرمن سفارت خانہ اس پر قریبی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اس ہفتے بالی انڈونیشیا میں 20 بڑی معیشتوں کے گروپ یا G20 کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور یوکرین پر روس کا حملہ ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ بلنکن نے پہلے اجلاس کے شروع ہونے سے قبل ٹرانس اٹلانٹک کوارٹر کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کی۔ مغربی کنارے اور سعودی عرب کا بھی وہ دورہ کریں گے۔ صدر جو بائیڈن آئندہ ہفتے اسرائیل، مغربی کنارے اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے تاکہ خطے میں اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کو آگے بڑھایا جائے۔ خلیجی ممالک پر زور دیا جائے کہ وہ توانائی کے عالمی بحران کے خاتمے کے لیے مزید تیل فراہم کریں اور یہ یقین دہانی کرائیں گے کہ امریکہ یوکرین کی جنگ اور چین کے ساتھ اسٹریٹجک مقابلے پر اپنی توجہ مرکوز کرنے کے باوجود خطے کو نظر انداز نہیں کر رہا ہے۔ صدر بائیڈن اسرائیل میں نگراں وزیر اعظم یائر لیپڈ اور حزب اختلاف کے رہنما بنیامن نیتن یاہو سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ ایران کی جانب سے لاحق خدشات کے درمیان اسرائیل کی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ بائیڈن خلیج تعاون کونسل اور مصر، عراق اور اردن کے ارکان کے ساتھ جدہ میں GCC+3 سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے جہاں وہ خطے میں امریکی رابطہ کاری کے لیے اپنا نقطۂ نظر پیش کریں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے یوکرین کو اضافی سیکیورٹی اور انسانی امداد فراہم کرنے کی مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے اور خوراک کی حفاظت کے ان عالمی خدشات کو دور کرنے کے طریقوں کا جائزہ لیا ہے جو روس کی جانب سے یوکرین کی زراعت کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کوارٹ کے نمائندوں نے ایران کے جوہری پروگرام میں پیش رفت کے رفتار پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن جمعے کو اسقاط حمل اور مانع حمل دوائیوں تک خواتین کی رسائی کے تحفظ میں مدد کے لیے ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کریں گے۔ ڈیموکریٹ صدر بائیڈن اپنے حامیوں، خاص طور پر ترقی پسندوں کی طرف سے اس تاریخی فیصلے کے بعد کارروائی کرنے کے لیے دباؤ کا شکار رہے ہیں جس نے تقریباً 50 سال کے خواتین کے تولیدی حقوق کے تحفظ کو ختم کر دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ بائیڈن محکمہ صحت اور انسانی خدمات کو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے منظور شدہ اسقاط حمل دواؤں تک رسائی کے تحفظ اور توسیع کے لیے کارروائی کرنے کی ہدایت کریں گے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے رات کے ویڈیو خطاب میں کہا ہے کہ یوکرین کی بحالی کے لیے وقف لوگانو میں ہونے والی کانفرنس کے بعد سرکاری حکام ہمارے ملک کو $2 بلین سے زیادہ کی ہنگامی امداد پر رضامند ہو چکے ہیں۔ یہ فنڈز بجٹ کو مضبوط بنانے اور موسم سرما کی تیاری کے لیے دیے جائیں گے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ وہ توقع کرتا ہے کہ برطانیہ روس کے حملے کے خلاف یوکرین کی لڑائی کے لیے اپنی مضبوط حمایت جاری رکھے گا، جبکہ بورس جانسن کے استعفے کے اعلان کے بعد ان کی جگہ نئے وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے گا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے فون پر بات کرتے ہوئے جانسن کا کیف کی جنگی کوششوں کی حمایت کے لیے شکریہ ادا کیا۔ زیلنسکی کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ ہم سب نے جانسن کے استعفے کی یہ خبر دکھ کے ساتھ سنی ہے۔ نہ صرف میں بلکہ پورا یوکرینی معاشرہ آپ سے بہت ہمدردی رکھتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ آپ اپنی ان دعاؤں کو، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔